غزل اس نے چھیڑی مجھے سانس دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا۔ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یک تل جیا جائے نا۔ جسے عشق کا تیر کاری لگے، اسے زندگی کیوں نہ بھاری لگے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ خبر تحیر عشق سن، نہ جنوں رہا نہ پری رہی، نہ وہ تو رہا نہ وہ میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، وہی یعنی وعدہ نباہ کا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ رشید احمد صدیقی نے بجا طور پر غزل کو اردو شاعری کی آبرو کہا ہے۔ سے حرفی لفظ غزل اپنے اندر بے پناہ جاذبیت، بے انتہا معنویت اور کافی غنائیت رکھتا ہے۔ غزل کے معنی سخن با یار گفتن کے ہیں۔ اس طرح عشق و محبت غزل کے خمیر میں داخل ہے، لیکن غزل صرف محبت کے موضوعات تک ہی محدود نہیں، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ اس کی وسعت میں اضافہ ہوتا گیا اور ہر طرح کے موضوع غزل میں جگہ پانے لگے۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، تصوف کا کلام ہو یا انسانیت کا پیام، درد ہو کہ دوا، غزل نے ہر طرح کے موضوع کو اپنے اندر سمیٹا ہے۔ لفظ غزل میں ہی اتنا تغزل ہے کہ سب کی توجہ یہ اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ غزل ایک داخلی صنف سخن ہے جس کی ایک مخصوص حیت ہے۔ ظاہری ساخت کے اعتبار سے غزل کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اس کو مطلع کہتے ہیں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ ہم نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ غزل کے تمام مصرے مخصوص بحر میں ہوتے ہیں۔ مطلع سے مقطع تک قافیہ و ردیف کی پابندی کی جاتی ہے۔ غزل غیر مردف بھی ہو سکتی ہے، لیکن زیادہ تر شعراء نے قافیے کے ساتھ ساتھ ردیف کی بھی پابندی کی ہے۔ غزل کا ہر شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ ابتدا ہی سے لفظ غزل جہاں کہیں اور جب کبھی استعمال ہوا، دل فریبی اور جاذبیت، قلبی واردات اور والہانہ لطافتیں، شبنمی نگاہ اور نیرنگی خیال اس کا جزو لا ینفک بن گئی۔ بات یہ کہی جاتی ہے کہ غزل دراصل ہرن جب مختلف بہت سارے کتوں کے درمیان گر جاتی ہے تو اس سے گھبرا کر خوف کے مارے اس کے حلق سے کچھ آوازیں نکلتی ہیں، بہت ہی مغموم۔ اس آواز کو غزل کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کسی حد تک غزل کی وجہ تسمیہ بنی ہیں۔ فارسی والوں نے غزل کو قصیدے سے علیحدہ کر کے ایک مستقل صنف قرار دیا، اور جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، غزل کے صنف فارسی سے اردو میں آئی ہے۔ غزل کی ابتدا عربی زبان میں ہوئی۔ یہ بنی عباس کا دور تھا جب غزل شروع ہوئی، جو قصیدے سے چلی ہے۔ قصیدے کا جو تجویب کا جو شروع کا حصہ ہوتا تھا، اسی کو بعد میں غزل کے فارم میں عربی میں ڈیولپ کیا گیا۔ لیکن عربی سے زیادہ غزل نے اپنا
بہترین اظہار فارسی زبان میں کیا۔ ایرانی غزل کو شعراء نے جذبات کی تصویریں اور حیات کی تفسیریں غزلوں میں پیش کی۔ از صبا پرس کہ مارا ہم شب تا دم صبح بوی زلف تو ہمن مونس جان ہست کے بود قند آمیختہ با گل نہ علاج دل ماست بوسئی چھان بے آمیز با دشنامی چھان۔ جب ہندوستان میں مسلمان آئے تو ان کی وہ ترک تھے نسلاً، لیکن ان کی جو زبان تھی وہ فارسی تھی، اور فارسی زبان اس زمانے میں تمام سنٹرل ایشیا کی طرف بھی بڑھی ہوئی تھی۔ یہاں جب وہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے علمی مراکز قائم کیے۔ جیسے جیسے ان کی فتوحات بڑھتی گئیں وہاں علمی مراکز انہوں نے قائم کیے۔ جب تاتاریوں کا حملہ ہوا تو سنٹرل ایشیا کے بے شمار خاندان انہوں نے اپنے بال بچے تک چھوڑ دیے، لیکن کتابیں ساتھ لے کے آئے۔ جہاں وہ رہے انہوں نے علمی اور ادبی مراکز قائم کیے۔ اس طرح سے ہندوستان میں فارسی سرکاری زبان اور دفتری زبان بنی، اور فارسی کے ساتھ غزل بہت مشہور ہوئی، کیونکہ حافظ شیرازی نے اس زبان کو ایسے لطیف انداز میں غزل کے لیے استعمال کیا کہ اس کی کوئی مثال مل نہیں سکتی۔ آج بھی غزل کا اگر امام میں مانتا ہوں تو حافظ کو مانتا ہوں، گو کہ بعض لوگ اس کی شاعری پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن اس میں تصوف بھی ہے، اور وہ صاحب دل آدمی بھی تھا۔ اس کی شاعری میں بڑا بانک پن ہے، بہت وسعت ہے، اور غزل کا وہ امام ہے۔ اردو میں سب سے پہلے امیر خسرو نے غزل کہی۔ امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر سے، انہوں نے جو شعر کہے اس کا سانچہ یہ تھا کہ ایک مصرع اردو ایک مصرع فارسی، یا آدھا مصرع اردو آدھا مصرع فارسی۔ تو اس طرح سے انہوں نے چند غزلیں کہیں، یہ غزلیں ان سے منسوب تھیں۔ زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں کتاب ہجرا نہ دارم جاں نہ کاہے لوکا لگائے چھتیاں۔ امیر خسرو نے اپنی زبان کو دہلوی زبان کہا ہے، یہ اردو کا بہت قدیم نام رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دہلی میں اردو زبان کا چلن نہیں رہا۔ اردو زبان کا جو آغاز ہوا ہے دہلی کی اطراف کی بولیوں سے، کھڑی بولی، ہریانوی وغیرہ، اور ان پر فارسی کا اثر ہوا تو نئی زبان بنی۔ علاؤالدین خلجی کے حملوں اور محمد تغلق کے ترک دارالسلطنت بدلنے کے سبب یہ زبان جنوب میں پہنچی۔ غزل کے تاریخی ارتقاء کے سلسلے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شمالی ہند کے مقابلے میں ملک دکن اردو نوازی میں پیش رہا۔ دکنی شعراء نے بھی غزل کا سانچہ فارسی شاعری سے لیا، لیکن فارسی کی پیروی بہت کم کی۔ دکنی شاعری میں حسن کی سچی تصویر کشی اور عشق کے حقیقی جذبات کا اظہار ہوا ہے۔ دکنی غزل میں سادگی، رمانی اور بے ساختگی کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ ملا خیالی، مشتاق، قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، ملا وجہی، غواسی، علی عادل شاہ شاہی، بحری، نصرتی، ابن نشاتی اور حسن شوقی وغیرہ نے غزل کی نشو و نما میں کردار ادا کیا۔ اگرچہ ان شعراء کا تعلق غزل کی تشکیلی دور سے ہے، لیکن اس دور کی غزلوں کے بعض اشعار چونکا دینے والے ہیں۔ اگر جوش جنوں سوں نالے شبگیر کر سکیے، دلے بے رحم میں اس یار کے تاثیر کر سکیے، ورق پر دل کے خون آنسوں کا لے کر کل کے مشگاں سے تیرے چہرے کی شاید خواب میں تصویر کر سکیے، ملنا تمن کا غیر سوں کوئی جھوٹ کوئی سچ کہے،
کس کس کا منہ موندوں سجن، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، میرا شعار لوگاں سو معمور کر، رکھیا جوں تو دریا میں منی آسمی۔ دکنی کے شاعروں نے خاص طور پر غزل کے سلسلے میں فارسی سے بہت کچھ استفادہ کیا ہے۔ حیت، ٹیکنک، فارم فارسی سے لی گئی ہے، اوزان و بہور فارسی کے ہیں، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع فارسی سے دکنی میں آیا ہے، لیکن جہاں تک اسلوب کا تعلق ہے یہ 100% دکنی شعراء کا اپنا اسلوب ہے۔ فارسی سے استفادہ کرنے کے باوجود دکنی شعراء نے اس صنف کو مقامی ماحول میں پوری طرح رنگ دیا تھا، اور اس کی وضاحت کے لیے میں ایک بات عرض کروں کہ فارسی شاعری کا جو تصور محبوب ہے اس میں محبوب کی جنس یا تو مبہم رہتی ہے یا پھر اس کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دکنی شعراء ہمیشہ محبوب کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، اور مقامی حوالوں سے وہ بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ فارسی غزل نے ارتقاء کی صدیاں طے کی ہیں، اور دکنی شعراء غزل پر ابھی آزمائی کر رہے تھے۔ دکنی زبان وہ زبان ہے جو بولی کے مرحلے سے نکل کر زبان کی منزل میں داخل ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود دکنی شعراء نے اپنے محبوب کی جنس مبہم نہیں رکھی، بلکہ اسے نسوانی محاسن کا مجسمہ بنا کے پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر میری سانولی من کی پیاری دسے کہ رنگ روپ میں کونلی ناری دسے، ننھی سانولی پر کیا ہوں نظر، خبر سب گنوا کر ہوا بے خبر۔ اس طرح محبوب کے لیے برملا انداز میں تانیث کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اورنگزیب کے حملوں کے بعد جب دکنی سلطنت ختم ہو گئی تو اورنگ آباد میں اردو شاعری کا چراغ جلا، جس کے سب سے بڑے شاعر ولی اورنگ آبادی تھے۔ ولی اورنگ آبادی کا کلام دلی پہنچا تو اس وقت تک دلی میں یہ زبان صرف بول چال کی حد تک محدود تھی۔ ولی کا کلام دیکھنے کے بعد دہلی کے فارسی کو شاعروں نے محسوس کیا کہ اس زبان میں شعر کہا جا سکتا ہے، چنانچہ فارسی کو شاعر اردو میں شعر کہنے لگے۔ پہل انہوں نے اس زبان کو ریختہ کہا، اور خزیم جو شاعر تھے ابتدائی آبرو، آرزو، یہ مرزا مظہر جانے جانا، یہ فارسی کے شاعر تھے، انہوں نے اردو میں بھی شاعری کی۔ اس کے بعد کا دور آتا ہے میر تقی میر، سودا اور درز، انہوں نے اردو غزل کو اور اردو شاعری کو پروان چڑھایا۔ پھر اس کے بعد نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے حملوں کی وجہ سے دہلی برباد ہو گئی، اور دہلی سے ترک وطن کر کے شاعر لکھنؤ گئے اور وہاں ایک نئے دبستان کی بنیاد پڑی۔ وہاں کے عمرا جو شاعری کے سرپرست تھے وہ بےحد عیاش تھے، تو عمرا کو خوش کرنے کے لیے وہاں کے شعراء بھی شاعری میں اسی طرح کی مضامین قلم بند کرنے لگے۔ تو یہ لکھنؤ اسکول کی خصوصیات رہی۔ پھر دلی کا اسکول بحال ہوا۔ غالب، ذوق، مومن، یہ بڑے شعراء دہلی میں گزرے ہیں۔ غالب میر کے بعد، بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ میر سے بھی بڑے شاعر تھے غزل کے۔ غالب نے اردو غزل کو فکر و فن دونوں اعتبار سے متاثر کیا۔ غزل میں فکری عنصر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمویا، اور فنی اعتبار سے بھی اردو غزل کو وسعت بخشی۔ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور
طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ مومن نے اردو غزل کو نیا انداز بخشا۔ ان کی غزلوں میں حسن و عشق کا ایک نگار خانہ آباد نظر آتا ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، عمر ساری تو کٹی عشق بتا میں مومن، آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ ان شعراء کے علاوہ نصیر دہلوی، بہادر شاہ ظفر، آزردہ، شیفتہ، داغ، امیر مینائی نے بھی غزل کو آگے بڑھانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں وہ وحشی ہوں کہ زندہ میں نگہبانوں کو میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دیا ہائے مجھے لذت آزار نے چین، دل ہوا رنج سے خالی بھی تو جی بھر آیا۔ قریب ہے یارو روز محشر، چھپے گا کشتوں کا خون کیوں کر، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ غزل سازگار ماحول میں پروان نہیں چڑھی، ناسازگار اور مخالف فضاؤں میں بھی اس کا چراغ روشن رہا۔ مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر حالی نے غزل پر تنقید کی اور غزل کی اصلاح کے لیے مختلف تجاویزیں پیش کی۔ تکلف علامت ہے بیگانگی کی، نہ ڈالو تکلف کی عادت زیادہ، رنگ ہے جس میں مگر بوئے وفا کچھ بھی نہیں، ایسے پھولوں سے نہ گھر اپنا سجانا ہرگز۔ غزل نے زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیا اور حسن و عشق کے محدود دائرے سے نکل کر سنگین حقائق سے آنکھ ملانے لگی۔ غزل کو نیا آہنگ اور لب و لہجہ دینے والوں میں حسرت موہانی، شاد عظیم آبادی، آرزو لکھنوی، فانی بدایونی، اصغر گونڈوی، یگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری اور جگر مراد آبادی کے نام قابل ذکر ہیں۔ غزل کو ایک لحاظ سے ترقی پسندوں نے شروع میں شجر ممنوعہ قرار دیا تھا، لیکن اس کا اثر کچھ نہیں ہوا اور اس کے سب سے بڑے امام کہلانے جانے کے لائق ہیں مجروح سلطان پوری۔ تو مجروح سلطان پوری نے غزل کو اپنا پیرائے اظہار بنایا، اور اسی دور میں خورشید احمد جامی بھی ہمارے ساتھ غزل کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسرے اہم شاعر ہیں فیض احمد فیض، اور ترقی پسندوں میں ایک اور شاعر ہیں سردار جعفری ہیں، اور غزل نظموں کے ساتھ ساتھ اپنے قدم بڑھاتی رہی، اور اس میں وہ مضامین آئے جو پہلے غزل میں نہیں کہے جا سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ زلف و لب و رخسار سے ہٹ کے مزدوروں کی، کسانوں کی اور دنیاوی مسائل کی باتیں اس میں آنے لگیں، اور اس بدلتے ہوئے آہنگ کو جانثار اختر نے بڑی خوبی سے اپنایا۔ جانثار اختر کی غزل میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظم کے ساتھ ساتھ غزل کو بھی انہوں نے اپنا اظہار کا ذریعہ بنایا، اور اس سلسلے میں مخدوم محی الدین نے بھی غزل، اگرچہ کہ نظم کے شروع میں ان کا رجحان نظم کی طرف رہا، مگر نظم کے بعد غزل میں بھی انہوں نے ایسے مضامین باندھے کہ ہم کو لگا کہ غزل کچھ نیا پیراہن پہن رہی ہے۔ غزل ہماری نہ سمجھا یہاں کوئی مجروح، ہم اجنبی کی طرح اپنے ہی وطن میں رہے۔ ادھر جب ترقی پسندی میں انحطاط کی سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، موضوعات نہیں تھے کہنے کے، تو آہستہ آہستہ غزل نے پھر اپنا چولا بدلا، خوبصورت سے خوبصورت ہوتی چلی گئی، اور اس غزل میں جو 60 کے بعد جدیدیت کے نام سے شعراء نے کہی، وہ غزلوں میں ایک خوبصورتی، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ساری دنیا سمو گئی اس میں، اور ساری کیفیات غزل صرف ایک محبوب سے بات کرنے کا ذریعہ باقی نہیں رہی، بلکہ کائنات اس میں سمو گئی، اور ہر موضوع پہ اس نے اپنے آپ کو ایک نمائندگی کے طور پہ غزل نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ 60 سے پہلے تو آپ اگر دیکھتے ہیں تو ویسے بھی شکیب جلالی ہیں اور ناصر کاظمی ہیں اس سے پہلے، اور اس کے بعد جو رنگ بدلا، اور میں کہوں گا کہ یہاں حیدرآباد میں خورشید احمد جامی نے وہ گلہائے رنگا رنگ کھلائے اور اتنی محنت کی، اور ایک خاص نہج کو انہوں نے اپنا کر غزل میں بے انتہا خوبصورتی پیدا کی، اور تجسیم یعنی پیکر تراشی اور پرسانیفیکیشن کو انہوں نے مستقل طور پہ استعمال کیا۔ حالانکہ یہ بات پرسانیفیکیشن غالب اور فیض کے پاس بھی ملتا ہے کہ سنبھلنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے، کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، کہ دامان خیال یار کا چھوٹنا، بالکل اسی انداز سے کہا ہے کہ لرز گیا میرے تنہائیوں کے شانے پر
کوئی خیال کسی دست مہربان کی طرح فیض نے کہا. تو یہ جو باتیں تخصیص کی تھیں، غالب اور فیض کے پاس خصوصیت کی تھی، وہی بات جامی کے پاس آ کر عمومیت کی ہو گئی. انہوں نے عام طور پہ تقسیم کا استعمال کیا اور اسی انداز سے شعر کہا. بہت خوبصورت شعر کہے انہوں نے. کہا ہے کہ غم حیات میرے ساتھ ساتھ ہی رہنا، پیمبری سے تیرا سلسلہ ملا دوں گا. گیت خوابوں کی طرح دور سے چل کر آئے، رات آئی تو اجالوں کے پیمبر آئے. دل میں اس طرح رکے درد وفا کے لمحے، جس طرح شہر میں چنگیز کا لشکر آئے اور لوگ پھرتے ہیں یہاں حرف ملامت کی طرح. زندگانی کا یقین آئے تو کیوں کر آئے، جس طرف مجمع احباب کھڑا تھا جامی، ہم پہ آئے تو اسی سم سے پتھر آئے. اردو غزل ایک طرح سے اردو زبان کی آبرو ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ صنف سب سے زیادہ سخت جان بھی ثابت ہوئی ہے. اگرچہ فارسی غزل سے اس کا درآمد کیا گیا اس کو ہمارے ہاں، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ خود فارسی زبان میں غزل ختم ہو چکی، لیکن ہمارے ہاں اس نے دن دونی اور رات چوگنی ترقی کی. جدید شعراء نے جدید غزل کو بہت تقویت پہنچائی. اس میں ناصر کاظمی ہیں، ابن انشا ہیں اور بہت سے شعراء ہیں، اور آخر میں ہمارے عصر حاضر کے شاعر ہیں احمد فراز ہیں. ان لوگوں نے، احمد فراز کا تو کارنامہ یہ ہے کہ ان کے پاس فارسی تراکیب نہیں رہتی، بالکل سادہ الفاظ میں بیان کرتے ہیں. یوں کہنا چاہیے کہ احمد فراز حال ہی کے اسکول کے شاعر ہیں. سادہ بیانی، حال ہی نے خود کہا، کیا کیجے کیا حال ہی نہ کیجے سادگی گر اختیار، بولنا آئے نہ جب رنگی بیانوں کی طرح. تو رنگی بیانی نہیں ملے گی آپ کو، حالی کے پاس بھی نہیں ملے گی، اور اسی طرح احمد فراز کے پاس بھی نہیں ملے گی. احمد فراز بھی بہت مورع مفرس تراکیب نہیں بناتے، بہت سیدھے سادے انداز میں. اور اس جدید شعراء کی فہرست میں ایک بہت اہم نام ہے، وہ ہے پروین شاکر کا. پروین شاکر ہماری شاعری کی، اردو شاعری کی سب سے بڑی خاتون شاعرہ ہیں. اب اگر ہم دکن کی طرف رجوع کریں تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اردو شاعری کی ابتدا، اردو غزل کی ابتدا قلی قلشہ اور دکن ہی سے ہوئی. لیکن جدید شاعری میں جو 2-3 اہم نام ہیں ان کو ہماری شاعری کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، جس میں مخدوم محی الدین ہیں، شاہ سمگنت ہیں اور خورشید احمد جامی ہیں. خورشید احمد جامی تو ایک زمانے تک قدیم طرز کی شاعری کرتے رہے، لیکن بعد میں انہوں نے جدید لب و لہجہ ایسا اچھا اختیار کیا کہ ان کو کہنا چاہیے کہ ہندوستان کی سطح پر پہچانا گیا. اردو شاعری نے فلموں میں بھی جگہ پائی، خصوصاً صنف غزل کو بڑی خوبی سے فلموں میں سمویا گیا. قلی قطب شاہ کا کلام پیا باج پیالہ پیا جائے نا فلم نشانت کی زینت بنا. میر تقی میر کا کلام دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا فلم بازار میں بطور نغمہ استعمال کیا گیا. یہ ہوا یہ رات یہ چاند تیری ایک ادا پہ نثار ہے، مجھے کیوں نہ ہو تیری یار، تیری جستجو میں بہار ہے. یہ ہوا یہ رات یہ چاند میں بلاتا تو ہو سکا مگر
नुक्ता सी है गमे दिल जाते न मिलता हम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते यूं हसरतों के दाग मुहब्बत में ढोलिए खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए यूं हसरतों के दाग इस अंजुमन में आपको इस अंजुमन में आपको आना है बार-बार आना है बार-बार दीवारों दर को गौर से दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए 20वीं सदी की छठी दिहाई में उर्दू अदब में जदीदियत की तहरीक को फरोग हुआ। बहुत से जदीद शुअरा ने माजी की अदबी रिवायात से अपना रिश्ता तोड़ लिया और शेर व अदब में ज़बान और फ़न के नए तजर्बे किए गए। और आज भी उर्दू गज़ल ज़माने की तेज़ रफ्तारी का साथ देने में पूरी तरह कामयाब नजर आती है। उर्दू गज़ल का सफ़र 700 साल से जारी है और रोज़ बरोज़ गज़ल की पसंदीदगी में इजाफा ही होता जा रहा है। आज उर्दू गज़ल न सिर्फ मुशायरों में बल्कि फिल्म, टेलीविज़न, इंटरनेट और गज़ल के गुलकारों के ज़रिए सारी दुनिया में सुनी और पसंद की जा रही है। अब उर्दू गज़ल इंसानी तहजीब का एक जुज़ बन गई है। अश्क आंखों में कब नहीं आता, लहू आता है तब नहीं आता। ऐ दोस्त कोई मुझसे रुसवा न हुआ होगा, दुश्मन के भी दुश्मन पर ऐसा न हुआ होगा। अज़ियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। उसको सिखलाई ये जफ़ा तूने, क्या किया ऐ मेरी वफ़ा तूने। अब मुलाकात हुई है तो मुलाकात रहे, न मुलाकात थी जब तक कि मुलाकात न थी। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। इन आबिलों से पाँव के घबरा गया था मैं, जी खुश हुआ है राह को पुरखार देखकर।